اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دعا کیوں، کب اور کیسے کے عنوان پر مسلسل آپ حضرات کی خدمت اقدس میں گفتگو جاری ہے، اور الحمدللہ ہم اس موضوع کے دوسرے مرحلے کے اندر مسلسل آج چھٹے دن گفتگو کر رہے ہیں۔ دعا کب، میں نے خدمت میں عرض کیا تھا 5 گفتگو اس مرحلے پر ہوں گی کہ دعا کب کا تعلق در حقیقت زمانے سے ہوگا، کس زمانے کے اندر کس وقت میں ہم گفتگو کریں، اور وہ الحمدللہ 5 مرحلے ہم مکمل کر چکے ہیں کہ کس کی گفتگو کرنی چاہیے۔ اور کل میں نے خدمت میں عرض کیا تھا کہ اذان اور اقامت، اور اذان کے اقامت کے بعد میں اور نماز کے بعد میں جو دعا کی جاتی ہے، وحدہ لا شریک پروردگار ان دعاؤں کو بہت جلد قبول فرماتا ہے۔ آج گفتگو کا کب کا مرحلہ دوسرا مکان سے متعلق ہے، یعنی گویا کب کو میں کہاں میں تبدیل کر رہا ہوں۔ تھوڑا سا اس جگہ دعا کریں کہ جہاں پر ہم جا کے دعا کرنے کے ہماری دعائیں بارگاہ خداوندی میں قبول ہوتی ہیں۔ دعا کب سے مراد یعنی کہ ایسی جگہ پہ جہاں پہ جانے کے بعد دعا ہم کر سکیں۔ تو اس جگہوں کے اوپر متعدد ایسی جگہیں موجود ہیں کہ جہاں پر معصومین علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے۔ میں بہت جلدی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ آج پہلی جگہ کہ جہاں معصومین علیہ السلام نے اور جانے کے بعد دعا کو تمہاری دعائیں بہت جلدی قبول ہوں گی، اس میں پہلی جگہ ہے مسجد حرام، خانہ خدا، بیت اللہ، جہاں پر اگر کوئی جا کے دعا کرتا ہے تو اس کی دعائیں بہت جلدی قبول ہوتی ہیں۔ اور رمضان، اللہ اکبر، میں خدمت میں عرض کروں، روایت آپ کی خدمت میں پہلے ہی عرض کرنا چاہتا ہوں، ماہ مبارک رمضان کو سامنے رکھیے اور دعا کے اس مرحلے کو دماغ میں رکھتے ہوئے پھر روایت کو سنیے۔ بہت کچھ آپ کی خدمت اقدس میں دعا کا یہ مرحلہ سامنے آ رہا ہے۔ روایت حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے من ادرک شہر رمضان بمکہ، جو ماہ مبارک رمضان کو مکے میں حاصل کرے، یعنی کہ وہ مکے میں ہو اور ماہ مبارک رمضان آ جائے، یعنی کہ ماہ مبارک رمضان میں وہ مکے کا سفر اختیار کرے، وہ مکے میں ماہ مبارک رمضان میں ہو، من اول ہی الی آخر ہی، کب سے کب تک؟ اول رمضان سے لے کر آخر رمضان المبارک تک وہ مکہ مکرمہ میں رہے، سیامہ و قیامہ، بعنوان سیام بھی رہے، یعنی وہ روزے بھی وہاں رکھے، ظاہر 30 دن وہاں رہے گا تو روزے بھی اس کو رکھنے ہوں گے، اور بعنوان قیام بھی وہیں رہے، ظاہر جب مقیم رہے گا تبھی اس کے اوپر وہاں روزے ہوں گے۔ اب اس منزل کے اوپر بعنوان سیام، بعنوان قیام و مکہ مکرمہ کے اندر پورے 1 مہینے تک اللہ لہ 100,000 شہر رمضان فی غیرہا، اللہ اکبر، تو گویا اللہ اس کی عمر کے اندر 1000 رمضان کو گزارنے کا ثواب عطا کرتا ہے، جو 1000 رمضان غیر مکہ میں اس نے انجام دیے ہوں۔ یعنی اگر کوئی 1000 ماہ مبارک رمضان میں عبادت مکہ مکرمہ کے الگ کرتا ہے تو اس کا وہ ثواب اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی 1 ماہ مبارک کے عوض میں عطا فرماتا ہے، جو ماہ مبارک وہ مکہ مکرمہ کے اندر گزارتا ہے۔ اب اس کی منزل، اپنے موضوع پر آؤں، وَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مُسْتَجَابَةٌ، اور ماہ مبارک رمضان میں جو مکے میں گزارا جا رہا ہے، ہر دن اس کے لیے دعوت کرتا، جو بھی وہ دعا بارگاہ خداوندی میں کرتا ہے وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں مستجاب ہوتی ہے۔ یعنی اس منزل کے اوپر اگر کوئی بھی انسان اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتا ہے تو اس کی دعائیں بارگاہ خداوندی میں بہت جلدی مستجاب ہوتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مکہ مکرمہ کے اندر ہے، وہ بیت اللہ کے نزدیک ہے۔ اب ذرا مزید اس خدمت کو ذرا آگے بڑھاتے ہوئے اور اس مرحلے کو بہت توجہ کیجیے گا، وضاحت انداز ہے کہ یہ جو میں نے حدیث پیش یہ ماہ مبارک رمضان کا قیام اور سیام اور مکہ مکرمہ کے حوالے سے تھی، اگرچہ بعد کا ایک جملہ اس مرحلے پہ سامنے آیا تو میں نے خدمت میں عرض کر دیا۔ اب جو گفتگو عرض کر رہا ہوں وہ معصوم نے اس منزل کے اوپر حضور سرور کائنات صراحت، بہت توجہ غور کیجئے، سماعت فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا ترفع الایدی
इल्ला फी सब'i मवातिन, खबरदार 7 जगहों के अलावा कहीं हाथ न फैलाना। 7 जगहों के ऊपर अपने हाथों को बुलंद, बारगाह खुदावंदी 7 जगहों के ऊपर, जब 7 जगहों पे तुम रहो तो तुम अल्लाह की बारगाह में हाथों को फैलाना। 7 जगहें, 7, बहुत तवज्जो कीजिएगा। हुजूर की हदीस है, फरमाते हीना यफ्ततिहुस सलात, जिस वक्त तुम नमाज के लिए आमादा हो जाओ, जिस जगह नमाज पढ़ो वहां हाथों को उठा लो, वो जगह तुम्हारे लिए दुआओं के कबूल होने की जगह है। एक मंजिल, वहीना यदखुलुल मस्जिदिल हराम फयंजुरु, इस वक्त तुम खाने खुदा में दाखिल हो रहे हो, बैत हराम में दाखिल हो रहे हो, अल्लाह के घर में, और जब तुम्हारी नजरें डायरेक्ट अल्लाह के घर पे पड़ रही हो तो खबरदार उस वक्त फौरन हाथों को उठा लेना। तुम्हारी नजर खाने खुदा पे पड़ेगी और तुम्हारी जो दुआएं होंगी वो अल्लाह वहदहू ला शरीक तुम्हारी दुआएं कबूल फरमाएगा। और फरमाया दूसरी जगह, तीसरी जगह, वहीना यकूम सफा पहाड़ पे खड़े हो, उस वक्त तुम अल्लाह की बारगाह में हाथों को बुलंद करना, अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूल करेगा। तीसरी जगह, चौथी जगह, वहीन तकूम अलल मरवा, जिस वक्त तुम मरवा पहाड़ के ऊपर खड़े हो। सफा मरवा दोनों पहाड़ियां जिन बीच में इंसान सही करता है हज और उम्रे के दरमियान में जाते हुए, तो मरवा पे खड़े हो, ये चौथा मुकाम है जहां तुम्हें हाथों को उठाना दुआओं के लिए। वहीन यक़िफ़ु मअन्नास अशिय्यत अरफा, जिस वक्त तुम मैदान अराफात में खड़े हो लोगों के साथ में, उस वक्त हाथों को उठाना। मैदान अराफात में खड़े होना तुम्हारे लिए दुआओं की कबूलियत की जमानत है। यह 5वां मरहला है। वह बेजमइन, और इसके अलावा में हो, मशअरुल हराम में हो, उस वक्त तुम अपने हाथों को उठाना, तुम्हारी दुआएं अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल फरमाएगा। वही वल मुकामैन हीना यरमिल जमरा, और 7वां मुकाम मिना है, जहां पर तुम जमरात को कंकरियां मारने जाओ तो कंकरियां मारते ही फौरन अल्लाह की जगह भी तुम्हारे लिए दुआओं की कबूलियत की जगह है। तो 7 जगहें बताई हैं हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जहां पर एक इंसान जब दुआएं करता है तो उसकी दुआएं कबूल होती हैं। फिर खिदमत में अर्ज करूं, हुजूर सरवर कायनात कहते हैं फी ज़िक्र मवानी दुआ, ये रिवायत का जुमला है कि वो जगहें कि जहां पर कबूलियत की जमानत दी गई है। मवान, जहां पर यह गुमान है कि यहां दुआएं कबूल होती हैं। हुजूर सरवर कायनात जब दुआओं की कबूलियत करने की रहे थे तो फरमाया तुरफाउल आईदी, खबरदार हाथों को उठा देना दुआओं के लिए फौरन। कहां का? फिस्सला व इज़ा रुयल बैत, जिस वक्त तुम खाने खुदा को देखो उस वक्त तुम हाथों को उठा देना। वो अल सफ़ा और मरवा, सफ़ा और मरवा पे जब तुम जाओ तो अपने दुआओं को हाथों के लिए उठा देना। वो अशियत अराफा, जिस वक्त तुम मैदान अराफात में पहुंचो तो दुआओं के लिए हाथों को उठा देना। वह बेजम मुज़दलिफ़ा में पहुंचो तो दुआओं के लिए हाथों को उठा देना। वह इंदल जमरतैन, और जिस वक्त तुम मिना के अंदर शैतानों को कंकरियां मारो उस वक्त तुम हाथों को उठा देना। वो अलल मय्यित, व अलल मय्यित, जिस वक्त तुम मैयत के सिरहाने खड़े हो, नमाज हो, जिस वक्त तुम मैयत के पास जा रहे हो उस वक्त भी तुम अपने हाथों को उठा देना। वो दुआ की कबूल होने की है। बहुत तवज्जो कीजिएगा, हुजूर सरवर कायनात की हदीस जाहिर इस मंजिल के ऊपर। और फिर जरा मुलाहिदा फरमाएंगे मैं अपने और आपके छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं फिर दुआ इन द रुकन यमानी, जब किसी ने पूछा मौला अगर हम रुकन यमानी के ऊपर दुआ करें तो क्या नौयत है अल्लाह सुब्हानहू व तआला में। आइए सबसे पहले इस मंजिल को मैं ठहर के 2 लम्हे, अल्हम्दुलिल्लाह ठहर के मैं 2 लम्हों के लिए आइए 2 मिनट के हाथ तो उठाइए बारगाह खुदावंदी माह मुबारक रमज़ान। और आज की तो बड़ी मुबारक साथ थी, आज बहुत 15 शाबान 15 रमज़ान मुबारक गुजरी है, आज शब 16 है। हम दुआ करें मौला हसन के तवस्सुत से, परवरदिगार इस जो अहम तरीन तूने मिस्दाक़ कौसर हुजूर सरवर कायनात को फातिमा की आगोश में अता फरमाया, इनके तवस्सुत से हम अपने तमाम सियाम को रोज़ों को तेरी बारगाह में रख के दुआ करते हैं। परवरदिगार हम सबको हज और उम्रे की तौफीक में रहमत फरमा, ताकि इन जगहों पे जाके हम हकीकतन इस मंजिल के ऊपर दुआ के उन असबाब को हासिल कर सकें जो हुजूर सरवर कायनात और उनके औसिया ने हमें रहमत फरमाए हैं।
آمین ثم آمین آمین ثم آمین بحق ائمۃ الطاہرین۔ اور فرمائیے گا اس منزل کے اوپر چھٹے امام فرماتے ہیں فی الدعاء عند الرکن یمانی، جب رکن یمانی کون سا؟ خانہ کعبہ کے 4 رکن ہیں، ایک رکن حجر ہے، ایک رکن عراقی ہے، ایک رکن شامی ہے، ایک رکن، یہ 4 رکن، چاروں جو کونے ہیں ہر کونے کو ایک رکن کہا جاتا ہے۔ تو رکن یمانی وہ جگہ کے جہاں سے اب میں کیا کہوں خدمت اقدس میں، خاص طور مولا کے چاہنے والے اس منزل کو محسوس کر سکتے ہیں، وہ جگہ کے جہاں پہ شہر اسد کے خانہ کعبہ میں جانے اور آنے کا راستہ آج تک موجود ہے، وہ رکن یمانی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا رکن یمانی کے اوپر دعا کی جائے تو کیا نوعیت ہے؟ چھٹے امام فرماتے ہیں جملہ میں، ما من مؤمن یدعو بدعاء اندہ، جب اس رکن یمانی کے پاس جانے کے بعد دعا کرتا ہے، الا صعد دعاؤہ حتی یلصق بالعرش، تو اس کی دعا وہاں سے بلند ہوتی ہے یہاں تک کہ عرش تک پہنچ جاتی ہے رکن یمانی سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اتنی دعا عرش تک پہنچتی ہے، ما بینہ و بین اللہ حجاب، اس دعا کے اور اللہ کے درمیان کسی قسم کا کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ توفیق دے کہ ہم سب رکن یمانی کے اوپر جا کے دعا کریں اس منزل کے اوپر، اور ملاحظہ فرمائے اس منزل، تاکہ روایت کی نوعیت ہی الگ ہے۔ اور اب روایت میں گفتگو کو سمیٹتے ہوئے عرض کروں، کتاب کافی میں روایت ہے، اور یہ روایت بھی امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے۔ اللہ اکبر، ملاحظہ فرمائیے گا، فرماتے ان ملکا بالرکن الیمانی، اللہ سبحانہ تبارک و تعالی نے ایک ملک کو رکن یمانی کے اوپر کھڑا کیا ہے۔ ایک ملک رکن یمانی کے اوپر ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ رکن یمانی کے اوپر بہت توجہ کیجئے گا، منذ خلق اللہ السماوات والارضین، کب سے کھڑا کیا ہے؟ جس دن سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، جب سے زمین و آسمان خانہ کعبہ کو بنایا ہے۔ نہیں، یاد نہ کہ خانہ کعبہ تو اللہ اکبر، الذی بکۃ مبارکا وہدی للعالمین، سب سے پہلا گھر جو روح زمین پر بنا وہ خانہ کعبہ ہی تو ہے۔ یہ تو طوفان نوح کے بعد اس کے کچھ اثرات ختم ہوئے ہیں، جن اثرات کو نے ظاہر فرمایا ہے۔ تو جس وقت سے زمین و آسمان کو اللہ سبحانہ نے ایک ملک کو رکن یمانی پر کھڑا کر دیا ہے۔ غور کیجئے گا، بہت توجہ، روایت بڑا لطف دے گی آپ کو اس منزل کے اوپر۔ فرماتے ہیں لیس لہ حجیر الا التعمیر، اس کا کوئی کام ہی نہیں ہے، اس کا بس ایک کام ہے کہ جب بھی کوئی مومن رکن یمانی پر جانے کے بعد دعا کرتا ہے وہ آمین کہتا ہے، بس اتنا کام ہے اس کا۔ نہ وہ سجدہ کرتا ہے، نہ رکوع کرتا ہے، نہ تسبیح ہے، نہ کچھ کی وجہ ہی مومنین کی دعاؤں کے اوپر آمین کہنا ہے۔ اللہ اکبر، ایک ملک رکن یمانی پر کھڑا ہے، مستقل کھڑا ہے، ہمیشہ کھڑا ہے، اس کا کام ہی اللہ رکھا ہے کہ جب بھی کوئی مومن یہاں آ کے دعا کرے تو تمہارا کام یہ ہے کہ تم اس دعاؤں کے اوپر آمین کہنا۔ غور کیجئے گا، فَلْيَنظُرْ عَبْدٌ بِمَا يَدْعُو، وہ دیکھتا ہے بندوں کی طرف وہ کیا دعائیں کر رہے ہیں۔ فَقُلْتُ لَهُ مَا الْحِجِّيرُ، کسی نے کہا یا ابن رسول اللہ حجیر مطلب کیا ہے؟ فقال کلام من کلام العرب، کہ یہ عرب کے کلاموں میں سے ایک کلام ہے، لیس لہ عمل، مطلب اس کا کوئی عمل نہیں ہے، بس اس کا کام یہ ہے کہ جو بھی وہاں آئے۔ اب وہ جگہ کون سی میں نے عرض کیا، جس جگہ سے شہزادی فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر گئی ہیں، یعنی گویا فاطمہ بنت اسد کے خانہ کعبہ میں داخلے کا مقام اور اس کائنات میں علی کے آنے کا مقام، اس مقام ہے۔ اور کیوں رکھا ہے؟ تاکہ آپ اس جگہ پہ جانے کے بعد وحدہ لا شریک پروردگار کی بارگاہ میں جو دعا کریں وہ آمین کہے۔ اب بتائیے، اگر آپ دعا کر رہے ہوں اور ملک آمین کہہ رہا ہو تو کیا دعا قبول نہیں ہوگی؟ تو یہ پہلی جگہ خانہ خدا ہے کہ جہاں کے اوپر اللہ ہم سب کو توفیق دے، اور اللہ تمام ناظرین کو توفیق دے کہ وہ سب لوگ جائیں اور جانب اپنی دعاؤں کو بارگاہ سے مقام پہ پیش فرمائیں۔ آئیے میں پھر آخر میں التجا کروں گا آپ تمام حضرات خدمت اقدس کے اندر کہ برائے کرم ہمارے
آفیشیلی پیج کو اپنے تمام دوستوں میں، اپنے تمام احباب میں اور اپنے تمام رشتہ داروں کے اندر شیئر فرمائیں، ان سے کہیے کہ اس کو لائک کریں، اور وقت معینہ کے اوپر انشاءاللہ تشریف لے کے آئیں، صبح کو ٹھیک 11 بجے اہمیت قرآن اور ماہ رمضان کے موضوع کے اوپر، اور رات کو ٹھیک 10 بجے انڈین ٹائم کے مطابق دعا کیوں اور کیسے کے عنوان کے اوپر۔ اللہ سبحانہ وتبارک و تعالی ہم سب کی اس بات کو قبول فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔